اعجازات مصطفی، معجزات مصطفی میں سب سے بڑا اعجاز قرآن کریم ہے، جو ہمارے لیے دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، بلکہ آب حیات ہے۔ آب حیات ہے ہمارے لیے۔ قرآن زندہ معجزہ ہے، قرآن بولتا معجزہ ہے۔ قرآن آج بھی پیش کرو، قرآن آج بھی جوان ہے، اور ہدایت اگر پھیلانا چاہتے ہو، اپنی زندگیوں میں لانا چاہتے ہو، تو اللہ نے ہدایت کو قرآن سے ملایا ہے۔ قرآن کو اسی لیے قرآن کہتے ہیں، قرآن کے معنی ملا ہوا، تو ہمارا وقار، ہماری عزت، ہدایت، رحمت، برکت سب قرآن سے ملی ہوئی ہے۔ اگر ہم قرآن سے کٹ کے زندگی گزاریں گے، جھاڑ لو انگلش، بن جاؤ سائنسدان، بن جاؤ سیاستدان، بن جاؤ ڈاکٹر، بن جاؤ انجینئر، لیکن جب تک قرآن سے کٹے رہیں گے تب تک نہ وقار مل سکتا ہے، نہ عزت مل سکتی ہے۔ اقبال تم سے اچھا پڑھا تھا، تم سے اچھا پڑھا تھا اقبال، اور برطانیہ کی کالجوں میں پڑھا تھا، وہاں پڑھا تھا جہاں لڑکیاں اسکرٹ پہن کے کلاس میں آتی تھی۔ اس کلاس میں رہ کر اقبال نے اس دور میں بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ وہ اقبال ساری زندگی کالجوں میں گزار کے آتا ہے اور کہتا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے قرآن چھوڑ کر، تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے آج ذلیل و خوار اسی لیے ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ رکھا ہے۔ پھر شکایت چاہے یوگی کی کر لیں، چاہے مودی کی کر لیں، لیکن ہلاکت کا سبب و ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ رکھا ہے۔ کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی، خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی، اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی نہ ٹوٹی، افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی، میرے ہاتھ سے چھوٹی ہے وہ رسی۔ حبل اللہ کہا تھا جس کو اللہ نے، قرآن حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا عرش سے لگا ہوا ہے، جنت میں بندھا ہوا ہے، دوسرا سرا اللہ نے یہاں رکھا ہے دھرتی پہ۔ مسلمانوں اس رسی کو پکڑ لو تو تمہاری بلندی عرشوں تک پہنچ جائے گی۔ یہ رسی ٹوٹ تو کبھی نہیں سکتی، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ ٹوٹ کبھی نہیں سکتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تجھ سے اور مجھ سے چھوٹ جائے، آج یہی ہوا ہے، یہ رسی ہم سے چھوٹ چکی ہے۔ تھے کیک کے خیال میں تو روٹی بھی گئی، چاہی تھی شے بڑی تو چھوٹی بھی گئی، وائز قوم کی نصیحت کو نہ مانا آخر، پتلون کی تاک میں لنگوٹی بھی گئی۔ انگریز نے تمہارا لباس بھی چھین لیا۔ انگلش پڑھنا منع نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے غیروں کی زبانیں سیکھو۔ یہودی خط لکھا کرتے تھے عبرانی میں، سریانی میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ زید ان دشمنوں کی زبانیں سیکھو تاکہ ہم ان کے خطوں کا جواب دیں۔ تو یہود و نصارہ کی اس وقت کی زبانیں وہ مٹ گئی، لیکن انہی قوموں کی زبانیں آج انگلش ہے، تو انگلش سیکھنا براہ راست نبی کا حکم ہے۔ یہود و نصارہ کی زبان ہے، سیکھنا منع نہیں ہے۔ ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے قوم میں، ہمیں جو ہے انجینئر بھی چاہیے، ہمیں پڑھے لکھے بھی چاہیے، ہمیں ہر محکمے میں جو ہے مسلمان بھی چاہیے، لیکن مسلمانوں سب سے پہلے ہمیں اچھا انسان بھی چاہیے۔ اس لیے مدارس سے وابستہ ہونا پڑے گا، اس قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ یہ قرآن ایسی عظمتوں والی کتاب ہے کہ جس نے بھی قرآن سے رشتہ جوڑا، خدا کی قسم وہ عزت پا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارنے کا ارادہ کیا تو فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ قرآن امانت ہے، یہ مفہوم ذہن میں رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سب سے پہلے اس قرآن کو
آسمانوں پر پیش کیا، پھر دھرتی پر پیش کیا، پھر پہاڑوں پر پیش کیا. کیونکہ جب اللہ نے قرآن اتارنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے آسمانوں سے پوچھا، اے آسمانوں، تمہاری بلندی کی مثالیں دی جاتی ہیں، تم نے بہت سارا بوجھ اٹھا رکھا ہے، تم پہ سدرا بھی ہے، بیت العزت بھی ہے، بیت معمور بھی ہے، لوح و قلم عرش و کرسی جنت کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، تم نے کروڑوں فرشتوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، ایک بوجھ اور اٹھا لے. آسمان تم 7 ہو، اتنی تمہاری بلندی ہے، میرا قرآن اتار رہا ہوں تم پہ، تم یہ بوجھ اٹھا لو. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو آسمانوں نے انکار کر دیا اور وہ چرچرانے لگے. جیسے 4 پائی پہ 10 بندے بیٹھ جائیں تو وہ چرچرانے لگ جاتی ہے. آسمان کانپ اٹھے، لرز اٹھے، لرزہ برندام ہو گیا، کہنے لگے نہیں، ہم یہ اس قرآن کا بوجھ اٹھانا ہمارے بس میں نہیں. پھر اللہ نے دھرتی سے پوچھا، اے دھرتی، تیری تو وسعت کی مثالیں دی جاتی ہیں، تو نے کئی بوجھ اٹھا رکھے ہیں، تو نے پہاڑوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، دریاؤں کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، سمندروں کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، تو نے جو ہے ندی نالوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، ہزاروں چیزیں تجھ پہ ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، بس ایک بوجھ قرآن کا بھی اٹھا لے. تو دھرتی نے بھی انکار کر دیا، وہ بھی کانپ اٹھی، لرز اٹھی، کہا نہیں، مجھ سے نہیں اٹھا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے پوچھا، پہاڑوں، تمہاری تو مضبوطی کی مثالیں دی جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں صحابہ کا ایمان پہاڑوں جیسا تھا، لوگ کہتے ہیں بلکہ پہاڑوں کا ٹکڑا بھی پڑا ہو تو لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو بڑا سخت پتھر دل انسان ہے، یعنی پتھر جو پہاڑ کا ٹکڑا ہے اس کی سختی کی مثالیں دی جاتی ہیں. اے پہاڑوں، تمہاری سختی مشہور ہے، تمہاری مضبوطی کی مثالیں دی جاتی ہیں، میرے قرآن کا بوجھ اٹھا لو. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تو پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، لیکن اللہ کو تو اپنا قرآن اتارنا تھا. اللہ اپنے ارادے نہیں بدلا کرتا، اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلا کرتا. اس لیے اب دوستو، وہ کون سی چیز تھی جس کی بلندی آسمانوں سے زیادہ ہو؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی وسعت دھرتی سے زیادہ ہو؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی مضبوطی پہاڑوں سے زیادہ ہو؟ وہ قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد عربی کا دل ہے، جس کی بلندی آسمانوں سے زیادہ، جس کی وسعت دھرتی سے زیادہ، جس کی مضبوطی پہاڑوں سے زیادہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن اتارا. میں یہ کہہ رہا تھا، قرآن سے جس نے بھی رشتہ جوڑا وہ عزت پا گیا، وہ سرداری پا گیا. قرآن دل پہ اترا ہے تو اب یہ دل سارے اعضاء کا سردار بن گیا. قرآن جس نبی پر اترا وہ نبی سارے نبیوں کا سردار بن گیا. قرآن جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا. قرآن جس مہینے میں آیا رمضان، وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا. قرآن جس رات میں آیا وہ رات شب قدر ساری راتوں کی سردار بن گئی. یہ شب برات کی عزت کیوں ہے؟ ابھی تقریر کر رہا تھا بچہ، مجھے کہنے دو. شب برات کی عزت اسی لیے ہے کہ اس رات میں اللہ نے قرآن اتارنے کا فیصلہ کیا تو اس رات کو بھی عزت مل گئی، اس رات کو بھی عزت مل گئی. تو قرآن جس رات میں آیا وہ رات ساری راتوں کی سردار بن گئی. اور یہ تو بڑی چیزیں تھی، آؤ چھوٹی چیزیں دکھاؤں. چلتے ہیں ٹیلر کی دکان پہ، چلتے ہیں کپڑے والے کی دکان پہ، ہم مانگتے ہیں اس سے 2 گز کپڑا مانگتے ہیں، تھوڑا سا ٹکڑا مانگتے ہیں، کپڑے کا ٹکڑا دے دے. وہ دکاندار ٹکڑا تجھے اٹھا کے دے دے گا، وہ ٹیلر تجھے ٹکڑا اٹھا کے دے دے گا. جب تو پوچھے گا ٹیلر صاحب، دکاندار صاحب کتنے پیسے ہوئے، وہ کہے گا کوئی پیسے نہیں، لے جا یہ ٹکڑا یوں ہی پڑا ہے. یعنی اس کپڑے کی کوئی اوقات نہیں تھی، اس کپڑے کی کوئی قیمت نہیں تھی. اسی کپڑے کو جب میں لے گیا ٹیلر کے پاس، میں نے کہا ٹیلر صاحب یہ ٹکڑا دیا ہے دکاندار نے، اس ٹکڑے کا تو قرآن کا جزدان بنا دے. جب وہ جزدان کپڑے کا تیار ہو جائے گا، اب یہ حالانکہ اس کپڑے کی پہلے کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن اب اس جزدان کو سینے لگایا جائے گا، اس کو آنکھوں سے لگایا جائے گا، اس کو چوما جائے گا. اس کپڑے کو عزت کیوں ملی؟ اس لیے ملی کہ اس کپڑے نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا. لکڑی تو لوگ چولہے میں ڈالتے ہیں، دروازے بناتے ہیں، کھڑکیاں بناتے ہیں، حل بناتے ہیں، فرنیچر کا سامان تیار ہوتا ہے،
بیڈ تیار ہوتے ہیں، لکڑی کی کوئی قیمت نہیں. ہاں بڑی لکڑیوں مہنگی ہوتی ہیں، میں لکڑی کے ٹکڑے کی بات کر رہا ہوں. لکڑی کے ٹکڑے کی کوئی قیمت نہیں. تجھے اگر کہیں نظر آئے گا اٹھا کے چولہے میں ڈال دے گا، لیکن اسی ٹکڑے کو میں نے اٹھا کر میں نے ستھار کے پاس پہنچا، میں نے کہا ستھار صاحب یہ لکڑی کا ٹکڑا ہے، لوگ اس کو چولہے میں ڈال دیتے، میں اٹھا کے لایا ہوں، اس کی خوبصورت قرآن کی رحل بنا دے. اب اس رحل کو سینے سے لگایا جائے گا، اس کو آنکھوں سے لگایا جائے گا، اس کو بوسے دیے جائیں گے، اس کو اوپر رکھا جائے گا. ارے اس لکڑی کو عزت کیوں ملی؟ اس لیے کہ اس لکڑی نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا. کتا، پتہ نہیں شہروں کا تو کیا سسٹم ہے، دیہاتوں میں کتے ایک گاڑی والے آتے ہیں، کتے لوگ فری میں دیتے ہیں، لے جاؤ، کچرا ہے، کتا ہے، کوئی اوقات نہیں، کوئی قیمت نہیں. لیکن وہی کتا جب قرآن کی جلد بنتا ہے تو وہ قرآن بولے گا اس کی پکش میں، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اب اس کتے کو تم بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، بغیر جو ہے ناپاکی کی حالت میں تم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. ارے اس کتے کو عزت کیوں مل گئی؟ اس لیے مل گئی کہ اس نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا. کاغذ کی تو کوئی قیمت نہیں کہ 1 روپے کے جو ہے 70-80 لے لو، کاغذ کی کوئی قیمت نہیں. اور ہمارے ہندوستان میں اکثر کمزور کاغذوں پہ قرآن چھپتا ہے. سعودی عرب کے ممالک میں ادھر جو ہے اچھے کاغذ میں قرآن چھپتا ہے، لیکن ہمارے ملکوں میں کمزور کاغذ پہ قرآن چھپتا ہے. تو کاغذ کی قیمت کیا تھی، اوقات کیا تھی، لیکن جس کاغذ پہ قرآن نقش ہو گیا اب اس کو جو ہے اوپر رکھا جائے گا، اب اس کو سینے سے لگایا جائے گا. اب جو ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کاغذ نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا. تو دوستو مسلمانوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں نے جب قرآن سے رشتہ جوڑا تو وہ عزت پا گئی. ہم اگر مسلمان اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیں تو کیا ہمیں عزت نہیں ملے گی؟ آؤ آج فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آج سے ہم قرآن کے عاشق بنیں گے. بچوں تمہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کے قاری بنو، قرآن کے حافظ بنو، قرآن کے عالم بنو، قرآن کے مفسر بنو، قرآن کے حافظ بنو. سب سے بڑی بات بتاؤں، قرآن کے عاشق بنو، قرآن کے عاشق بنو. قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، حفظ کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جو ہے قرآن کا جو حافظ ہے سر پہ تاج رکھ کر اتنی شان سے چلے گا، لوگ پوچھیں گے کس امت کا نبی آ رہا ہے، کس امت کا نبی آ رہا ہے. آواز آئے گی یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ آخری امت کا حافظ قرآن ہے. لوگ پوچھتے ہیں کیا ملے گا حافظ قرآن کو، کیا ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے یا ایک حرف سیکھتا ہے تو ایک قدم اٹھانے کے بدلے میں، ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں، پوری سال. اور آگے بھی فرمایا کہ ایک قدم اٹھانے کے بدلے میں ایک حرف، میں حرف کہہ رہا ہوں کلمہ نہیں، بچے نے با سیکھا، تا صحیح کیا، تھا صحیح کیا، ان حرف پر، ایک حرف پر نبی نے فرمایا ایک حرف کے بدلے میں، ایک قدم اٹھانے کے بدلے میں اس طالب علم کے لیے جنت میں پورا شہر سجایا جاتا ہے. پورا شہر کہہ رہا ہوں، گھر نہیں کہہ رہا ہوں. گھر تو اس کے لیے بنتا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو مسجد اللہ کے لیے بنائے اس کے لیے جنت میں گھر بنتا ہے. لیکن یہاں بات گھر کی نہیں کی، نبی نے فرمایا جو بچہ ایک حرف سیکھتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک حرف کے بدلے میں جنت میں پورا شہر سجایا جاتا ہے. جنت میں ایک دوسری حدیث، جو جنت میں ایک شہر ہے جس کی لمبائی اتنی ہے کہ نبی نے فرمایا اگر تیز رفتار گھڑ سوار 70,000 سال تک دوڑتا رہے تو اس شہر کے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ سکتا. نبی نے فرمایا اس شہر میں باقرہ لڑکیاں ہیں جو تجھے قرآن پڑھ کے سنائیں گی. تو ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول میں کنوارا ہوں، وہ جو باقرہ وہاں لڑکیاں قرآن پڑھیں گی نا اس کے ساتھ میرا نکاح کرا دو. نبی نے فرمایا ایک کی بات کرتا ہے، اگر تو قرآن کی اطاعت کرے تو میں 72 حوروں 72 لڑکیوں کے ساتھ
جو اس شہر میں قرآن پڑھ کے سنائیں گی تیرا نکاح کر دو، تیرا نکاح کر دو۔ تو خیر یہ بھی بہت بڑا تحفہ ہے جس کو جو ہے ہدی للناس کہا، ہدی للناس۔ جس طرح میرا رب رب العالمین ہے، میرا نبی رحمت للعالمین ہے، ایسے ہی یہ قرآن ہدی للعالمین۔ اس کی عظمت کو پہچانیں، مدارس کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہاں پر جو اساتذہ محنت کر رہے ہیں اور بچے جو پڑھ رہے ہیں، اس کی جو ہے قدر و قیمت کیا ہے، اس کا صحیح اندازہ ان چہرے والی آنکھوں سے نہیں ہو پائے گا، لیکن کل قیامت کے دن حقیقت کھلے گی کہ ان علماء کا مقام کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن سونے کا تخت سجایا جائے گا اور اس پہ چاندی کے قبے لگے ہوئے ہوں گے اور یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے ہوں گے اور سندس و استبرق بچھے ہوئے ہوں گے، اور پھر علماء کو بلایا جائے گا کہ اس تخت پہ بیٹھو، جب تک لوگ حساب سے فارغ نہ ہو جائیں تم اس پہ شان سے بیٹھو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ عالم کی شان کیا ہوتی ہے۔ مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، میں آج تمہارا حساب نہیں لوں گا۔ این الفقہا، این الائمہ، این المؤذنین، ارے کہاں ہیں فقہا، کہاں ہیں مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے، کہاں ہیں مسجدوں کے امام، کہاں ہیں مسجدوں کے مؤذن؟ میں آج ان کا حساب نہیں لوں گا۔ اے علماء، تمہیں اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ تمہیں سزا دوں، اے علماء تمہیں تو کبیرہ گناہوں کے باوجود بخش دینا میرے یہاں کوئی بڑی بات نہیں، میرے یہاں کوئی بڑی بات نہیں۔ لوگوں کو صرف ایک وہ پکی یاد ہے کہ سب سے پہلے قاری، تو سب سے پہلے عالم دوزخ میں جائے گا۔ ارے وہ اللہ نے اپنی شان دکھائی ہے، اس کے علاوہ سینکڑوں روایتیں ہیں